اجازت ہے ذکر شروع کیا؟ صلوات سارے حضرات مل کے بلند آج کی مجلس میں ہر خطیب، ہر واعظ، ہر ذاکر کی حیثیت ایک خادم فرش اعضاء کی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی شہید کی قبر سے تجدید عہد کے لیے وہ قومیں ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں۔ یقیناً آج ہر پڑھنے والے کی زبان پہ اگر جرت ہے تو وہ شہید کی عطا کی ہو۔ جانشین شہید قبلہ کے شاگردان مجلس میں تشریف فرما ہیں، بالخصوص بالحق برادر حقیقی جناب قبلہ کعبہ سرکار حامد رضا سلطانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اپنے اپنے حصے کی خیرات ہر کوئی یہاں پہ طلب کرے گا اس شہید کے صدقے سے۔ دو طرح کے اسلام میں نظریات پائے جاتے ہیں، ایک نظریہ خلافت ہے اور ایک نظریہ امامت۔ اسلام کا ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی کے بعد نظریہ خلافت کا قائم ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے جو نظریہ امامت کا قائم ہے۔ بات ختم کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خلافت کہاں سے شروع ہوئی تھی، امامت کہاں سے شروع ہوئی۔ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے چینی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ دونوں نظریات جنم کہاں سے ہوئے۔ جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو جو نبی کا جانشین بنایا، آپ کے پاس اس کی نص کیا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحابی نبی کا وارث ہے؟ انہوں نے جو قبلہ سلطانی صاحب دلیل دی، وہ دلیل یہ تھی کہ نبی اپنے زندگی میں کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، بعد از رسول امت کے تقسیم ہونے کا اندیشہ تھا، لہذا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ مہاجرین اور انصار نے ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک کمیٹی تشکیل دی کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ کمیٹی بن رہی تھی یا بات دست و گریبان تک پہنچ گئی۔ مہاجر چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، انصار چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ مہاجر چاہتے تھے قربانیاں ہماری زیادہ ہیں، ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے وطن چھوڑے، ہم نے کاروبار چھوڑے۔ انصار یہ کہتے تھے تم نے وطن چھوڑا، ہم نے تمہیں گھر دیا، تم نے کاروبار چھوڑا، ہم نے تمہیں شراکت دی۔ مہاجرین چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو، انصار چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو۔ آخر ایک شخص اٹھا، اس نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے بلند کر کے کہا کہ نبی کے بعد یہ معتبر بھی ہے، بزرگ بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بن گیا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں نے شیعہ کتابوں سے پڑھی ہے، یہ ایسی قطعاً بات نہیں ہے کہ یہ بات میں نے صرف اپنی شیعہ کتب سے کر دی ہے، یہ وہ بات ہے جو اہل سنت کی ہر ایک کتاب سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب پہلا خلیفہ بنا ہے ثقیفہ بنی سعدہ میں، مسلمانوں کے اجماع میں اور ایک صحابی کے مشورے کے ساتھ۔ اب قبلہ چلے جاتے ہیں امامت والوں کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس علی کو نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ماننے کی دلیل کیا ہے؟ امامت والوں کا جواب بڑا خوبصورت تھا، انہوں نے کہا نبی کے جانے کے بعد نہیں، نبی کی زندگی تھی، آخری حج تھا، غدیر کا چوک تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، پلانے کا منبر تھا، 3.5 گھنٹے علی کی ولایت کے واجب ہونے پہ خطبہ دینے کے بعد نبی نے جتنا بلند کر سکتے تھے اتنا علی کو بلند کر کے مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع میں اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی، مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بات گھڑے میں منہ دے کے نہیں، بات پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ ایک خلیفہ بنا ہے نبی کے جانے کے بعد، ایک بنا ہے نبی کی زندگی میں، ایک بنا ہے ثقیفہ میں، ایک بنا ہے غدیر میں، ایک بنا ہے خاموشی میں، ایک بنا ہے مجمع میں، ایک کہا صحابی نے بلند کیا ہے، ایک کہا نبی نے بلند کیا ہے۔ مسلمان مر جانا ہے، صرف اتنا بتا قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ مولا حسین اگر تو قرآن میں اطاعت ہے صحابی کی واجب تو پھر صحابی کے بنائے خلیفہ کو، اگر قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب تو پھر نبی کے بنے ہوئے
نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو. ادھر سے خلافت چل پڑی، ادھر سے امامت چل پڑی، ادھر صحابی آ گیا، ادھر نبی کا بھائی آ گیا. ایک شخص نے مولا امیر المومنین سے آ کے کہا یا علی فلاں بندے نے آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے. علی مسکرا کے کہتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ کیا جنت کی سرکاری اس کے گھر آ گئی؟ کیا فرشتے اس کے دروازے پر اترنے شروع ہو گئے؟ کیا چھین لیا اس نے علی سے؟ چند جاہلوں پہ حکومت کر کے علی میں پکڑ، کیا چھین لیا اس نے علی سے؟ وارث علم بھی علی، وارث منبر رسول بھی. ادھر صحابی آ گیا، ادھر علی آ گیا. خلافتیں بدلتی رہی، ادھر نبی کا جانشین نہیں بنا. یہ کسی دروازے پہ نہیں گیا، خلافت والے علی کے دروازے پہ. کیا بات! 3 خلافتوں کا دور امیر المومنین نے گزار لیا. امیر المومنین کے اس گزرے ہوئے دور سے مسلمانوں نے جتنی ہو سکتی تھی اتنی ناانصافی تھی. قبلہ سلطانی صاحب تشریف فرمائے، قبلہ صاحب تشریف فرمائے. اتنے باعزت پڑھنے والے ہیں آپ سے، اتنی بڑی بددیانتی کی ہے بابا ظہور جعفر صاحب، اتنی بڑی بددیانتی کہ شیعہ منبر سے پڑھا گیا کہ اس پورے عرصے میں علی گھر میں قرآن جمع کر رہے ہیں. وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ کہاں سے لے کے آتے تھے؟ کیا امیر المومنین آیات اکٹھی کر رہے ہیں؟ اس بشک مولا امیر المومنین کے اس دور سے ہر دور کے مسلمانوں نے چشم پوشی، نظریں چرا لی ہیں علی کے اس دور کے ساتھ. جبکہ اتنا فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، اتنا حکمت سے لبریز دور تھا کہ امیر المومنین نے گھر میں خاموش بیٹھ کے اپنی خاموشی سے ان کی بادشاہتوں کو للکارا. اور یہ امیر المومنین اگر چاہتے تو آج جو ہمیں بہت لبرل قسم کے شیعہ درس دیتے کہ حضور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، تو امیر المومنین نے تو بھی یہ دور گزارا. تو کیا امیر المومنین نے یہ دور اتحاد میں گزارا؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ علی نے دور دوستی میں گزارا؟ دوستیوں کا پتہ چلتا ہے جنازوں پہ. علی کی دوستی تھی تو علی میں سے کسی کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ دور 3 بدل گئے. ادھر سے امامت کا ایک دور، ادھر سے خلافت گھٹتی گھٹتی اتنی گھٹ گئی کہ ان کے پاس یزید آ گیا. امامت بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ ادھر حسین آ گیا. خلافت والوں کا معیار کتنا گیا، امامت والوں کا معیار بڑھتا گیا. ادھر یزید آ گیا، ادھر حسین آ گیا. اب یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک تابناک پہلو، ایک روشن ترین بات. ادھر ہندا کا بیٹا آ گیا، ادھر فرار کا جانشین آ گیا، اب ٹریک تو قبلہ سلطانی صاحب نے بدلا. ادھر کلیجہ چلانے والی کا بیٹا آ گیا، ادھر اسلام کو دعوت دینے والی کا بیٹا. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اب خلافت والوں نے غلطی کیا کی کہ پہلے جو دور کے خلیفہ گزرے انہوں نے امامت کو چھیڑا نہیں. اس سے غلطی کیا ہوئی کہ اس نے امامت سے بیعت کا مطالبہ. یہاں پہ آ کے پھر اب مسلمانوں کا وہ گروہ جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ایک نے خلافت کو مانا اور ایک نے امامت کو مانا. امامت والوں نے ٹریک تبدیل نہیں کیا، ہم امامت پر ہیں. اب جب ادھر یزید آیا اب خلافت والے نکل کے امامت والوں کے پاس آ گئے، حسین ہمارا بھی ہے. اب 2 نمبری نہیں کرنی،
یہ کیا ہوا کہ اپنی مرضی کے خلیفہ؟ اگر تم نے خلافت کو مانا تو پھر اب یزید کی خلافت کو تسلیم کر۔ اب کہنا شروع کر دیں نہیں جی ہم بھی تو یزید پہ لعنت کرتے ہیں، ہم بھی تو امام حسین کو مانتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اکیلے یزید پہ لعنت نہیں ہوتی، ہر دور میں یزید پہ لعنت۔ یہ کیا دو نمبری، ہم بھی تو امام حسین کو مانتے تو نہ مان، ہم شیعوں کو مطمئن کرنے کے لیے دی ہم 10 محرم کو حلیم کی دیگے دیتے، دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا، ہم پانی کی سبیلیں لگاتے تو کیا کرتے ہو؟ احسان کرتے ہو، اور اوپر سے ہمارے سادہ شیعہ نہیں یہ بھی حسین سے پیار کرتے، دیگے دینے سے حسین ملے گا، پانی پلانے سے حسین ملے گا، ایسے تو حسین نہیں ملے گا، اور نہ ہم ایسے حسین دیں گے۔ جو مولوی اٹھتا حسین صحیح یزید غلط، میں جملہ ملتان میں کہنے لگا ہوں، سارا مجمع چپ رہے، خطیب و صداد دیں گے، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح، صرف یزید غلط نہیں، یزید کا پورا نظام غلط۔ کیا کہنے تمہاری دو نمبری کے، رضی اللہ بھی مرضی کے، لعنتی بھی مرضی کے، برے دانے چن کے نکالنے نہیں دیں گے، سارے نکالو، حسین کو مانو، سارے حسین مانو، یزید پہ لعنت کرنی ہے تو پھر ہر یزید پہ لعنت۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ صرف یزید غلط تھا؟ یزید میں یہ جرت کہاں سے آئی تھی؟ آخر اس نے امام حسین سے بیعت مانگی، یہ کیا تاریخ ہے؟ اسلام کا پہلا واقعہ تھا، اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے یزید سے بڑا یزید وہ تھا جس نے پہلے معصوم سے بیعت مانگی تھی۔ اور یہ جو 28 رجب ہم مناتے ہیں، یہ 28 رجب ہمارے صرف ماتم کے لیے نہیں، یوم انکار حسین ہے۔ شاید بھی ہیں آپ کے پاس قلم عالم میں، یہ یوم انکار حسین، امام حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا نہیں، یہ نہیں حسین نے اس سے خریدی، کیونکہ اس نے پہلے اپنے کلمے میں لکھوایا تھا لا نہیں، حسین نے اس سے اس کی لا خریدی۔ 26 رجب کو امامت کا نمائندہ خلافت کے نمائندے کے دربار میں آیا، اس کا بیعت کر، حسین کا نہیں، حسین یہ نہیں کہی، کہہ کے حسین دربار سے نکلے، یہ نہیں پھیلی۔ حسین نے 28 رجب کو وطن چھوڑا، فضائل پڑھا، 2 محرم کو کربلا پہنچنے تک حسین کی نہیں کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اب جب حسین کربلا پہنچے تو نہیں 72 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 72 نے حسین سے حسین کی نہیں خلاف مانگا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ ولید نے صرف حسین سے بیعت مانگی تھی، 72 سے نہیں۔ حسین انکار بیعت پہ جا رہے تھے، 72 محبت حسین میں جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ شاید 72 کا اور حسین کا موقف ہے۔ حسین نے کہہ دیا نہیں، حسین پہ بیعت کا مطالبہ تھا، حسین کے ساتھ سے تو بیعت مانگی نہیں۔
انہوں نے حسین کی نہیں میں اپنی نہیں رکھی. نہیں قبلہ سلطانی صاحب وہ نہیں اتنی پکی تھی, وہ اپنی نہیں پہ اتنے پکے ہوئے کہ شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا جنت دوں تو چلے جاؤ گے, اتنے پکے ہو گئے وہ اپنی نہیں. امام حسین نے آزمانے کے لیے کہا جنت دوں چلے جاؤ گے, نہیں. حسین کا زندگی بخشو چلے جاؤ گے, حسین نے دیکھا اب نہیں پک چکی ہے, اب یہ نہیں ہاں میں نہیں بدلے. حسین نے 10 محرم کو کربلا کی ریت کے ساتھ یہ نہیں کائنات میں پھیلا, یہ نہیں پوری کائنات میں پھیل گئی. میں آپ کو نہیں جو 26 رجب کو ابھری تھی میں ملتان میں دکھانے لگا ہوں, وہ نہیں 26 رجب کو نکلی, وہ مدینے سے چلتی ہوئی مکہ سے گزرتی ہوئی کربلا میں پہنچی. کربلا میں حسین نے اپنی خاک شفا کے ساتھ دنیا میں پھیلا دی. آج وہ نہیں ہمارے وجود میں رچ بس گئی ہے. آج ہم اس نہیں پہ ایسے کھڑے ہیں, آج ہمیں بندے کہتے ماتم چھوڑ, ہمیں کہتے نہیں جنون چھوڑ, نہیں شبیر چھوڑ, نہیں علی چھوڑ, نہیں. آج زمانے میں کسی کے پاس وہ نہیں, آج وہ نہیں ہمارے پاس. لوگ ہم سے کہتے روٹ مت لو, نہیں مجلس نہ کرواؤ, نہیں جنجیر نہ مارو, نہیں علی بن ولی اللہ نہ پڑھو, نہیں یہ جس کی ہم قبر پہ آئے ہیں یہ ہاں والا نہیں, یہ نہیں یہ ہے وہ نہیں. تم ہماری نہیں کو ہاں میں نہیں بدل سکتے. تمہیں حسین نے کہا نہیں, تمہیں عباس نے کہا نہیں. عباس سے لے کے ناصر عباس تک سب نے تمہیں ملکار کے کہا نہیں, ہم نہیں والے, ہماری نہیں کو تم ہاں میں نہیں بدل سکتے. تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم حسین کو طاقت اقتدار کی وجہ سے حسین کے نعرے کو خاموش کروا دو.